حضور کا شجرہ سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ولادت سناؤں گا. بول دو ذرا. اے بندو تم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہو، تم شامیانے کے نیچے ہو. جو باہر بیٹھے ہیں وہ رب کی رحمت کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں. بس سلامت رکھ کے اللہ. بول دیں آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے مشوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالب، شالب کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر. اب ذرا آگے بڑھئے، غور کیجئے. یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے. نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے، منتقل ہوا ہے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے رحم میں آ گیا ہے. 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ سے سنیے گا. 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے. حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں. 2 ماہ کے عرصے کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں. سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں. میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہ پردیس جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. وہ لائق بیوی تھی، فرما بردار بیوی تھی. مجھے بتا تو سکی جس کی گود میں سید الانبیاء آیا ہو وہ ماں کتنی شان والی ہوگی. جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا. سامنے میاں بیوی بیٹھے ہیں. جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. سیدہ آمینہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں. رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے 2 ماہ گزرے ہیں. میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے. آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی بات ہے. میں پردیس جا رہا ہوں. واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا. تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے. پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ. میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں. 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. ذرا توجہ سے سننا پیارے. بدبختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا میلاد کیسے سنا کرتے ہیں، میلاد کیسے بیان ہوتا ہے. ذرا سنیے تو سہی. حضرت عبداللہ گئے ہیں. جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے جب اتنے دن آئے حضرت آمینہ نے آٹا گوندا ہے. حضرت عبداللہ کی والد حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہو، چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے. آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے. ذرا غور کرنا. حضرت عبداللہ بھی مسکرا دیتے ہیں. شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے. سامنے چولہا ہے، آٹا بھی رکھا ہے. حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں. رات کا وقت گزرنے لگا. جب رات ہو جاتی ہے حضرت آمینہ کو فکر ہوئی میرے سرتاج کو آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عبدالمطلب سے بابا کا جی بیٹی کا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب گئے ہیں حرم شریف میں پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا پتہ بتا دے. ابھی آپ حرم شریف میں تھے کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا. آ کے کہتا عبدالمطلب بڑی دردناک خبر ہے. کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا بتاتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے ہیں، کیسے بیان کروں زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا سنو جو عبداللہ تمہارے پردیس گئے تھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا باپ کے دل پہ بجلیاں گر جاتی ہیں. اللہ اکبر. کون ہے عبداللہ؟ یہ حضرت
المطلب کے 10ویں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے۔ اور یار یوسف جدا ہوئے ہیں یعقوب سے تو 40 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن یہاں صرف جدائی غائب ہونے کی نہیں تھی بلکہ بیٹے کا وصال ہوا ہے۔ بجلی گری عبد المطلب کے دل پر، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیال تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں۔ باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہتے ہیں بابا آ گئے۔ اتنی بات سنی ہے حضرت عبداللہ کی گردن جھکی ہے، کب حضرت عبد المطلب کی گردن جھکی ہے، کب بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیا تھا یار، ہزاروں بجلیاں گری تھیں عبداللہ کے آنگن میں۔ سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ ابھی میرے بیٹے نے زمین پہ آنکھ نہیں کھولی ہے کہ آنے سے پہلے بچہ یتیم کر دیا گیا ہے۔ جب چیخ مار کے اتنی بات کہی ہے، غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے پیدا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد، جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا، نبی کا میلاد منانا مت چھوڑ دو۔ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے پیدائش کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون آمینہ؟ اور کس دور میں آپ بیوہ ہوئی؟ جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کے چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بیٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے، غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے، کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے لیکن میرے صبر کے لیے 9 بیٹے باقی ہیں۔ میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا، رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی گود میں دینا ہے، ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، غور کرنا میری بات پہ، وقت گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی، حضور کی عظمتیں آشکار ہوتی گئی۔ کہنے لگی پہلا مہینہ آیا مجھے کسی نے آکے مبارکباد دی، دوسرا مہینہ آیا پھر کوئی آیا مبارکباد دینے، تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا۔ فرمانے لگی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا تھا۔ کتنے نصیب والے ہیں او یار، ذرا سوچ، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی، ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا، اور کبھی ہم نے رو کے یہ بھی تو نہیں کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی، کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ پڑھئے، لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا، ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا۔ اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سنا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر۔ ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے، یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی،
تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی۔ یہ تبدیلی لانی ہے۔ اللہ اکبر فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا، جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ، میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ۔ ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر، مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے، یہ سوگ میں شامل تھا۔ لیکن سنتے ہو جانتے ہو، ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے، ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، لوگ اکٹھا ہو کے آئے، کہنے لگے عبد المطلب بات بڑی ہے، لیکن بڑی ذات والے ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن کہنا بھی ضروری ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے، پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ۔ اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے۔ کہا ہم نہیں کہتے، پورا مکہ باتیں کر رہا ہے، ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑی سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب نے گردن جھکائی ہے، اپنے گھر آئے ہیں، اپنی شریک حیات کو بلایا ہے۔ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں، تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں، آپ خود پوچھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت عبد المطلب آئے ہیں، نبی کی امی کے پاس آئے ہیں، نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں، جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، گردن جھکی ہے، آنکھوں میں حیا ہے، آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے۔ کہا بابا پوچھو کون سا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی۔ آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبد المطلب نے، آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبد المطلب نے، چیخ نکل جاتی ہے۔ کہا بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا تو صحیح، اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے، میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے، شام بھی رو کے گزرتی ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے؟ کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی، رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے۔ یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے۔ کہا ٹھہریے تو صحیح، گئی ہے سیدہ آمینہ اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے، کہا ذرا اسے سونگھیے۔ عبد المطلب نے مٹی سونگھی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی۔ کہتے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا، آج تک مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا بیٹی اور بتا، اندر کہیں تکیہ لاتی ہے، کہا بابا اس تکیے کو سونگھیے، جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے، دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے، تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو
تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں، کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں، خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتی بابا وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی جدھر سے آمنہ گزر جائے۔ کہا بیٹی تو نے سچ کہا؟ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ میری برکتیں نہیں، یہ آنے والے بچے کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبدالمطلب مارے خوشی کے جھوم گئے، کہنے لگے بیٹی اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگے بابا بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کہا پھر؟ کہا میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، میں امید سے ہوں، لیکن بابا کبھی مجھے پیٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور فرماتی مکے کی ساری عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کنویں پہ، سب ڈول رسی سے پانی نکالتی ہیں۔ ابا جی جب میں جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی ابا میں اپنے برتن بھرتی ہوں، اور جب واپس آتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ذرا ٹھہر، تیرے قدموں کی برکت سے ہماری بھی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب تک ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں میں کھڑی رہتی ہوں اور پانی بھی یوں ہی کنارے تک رکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی ہیں جب سب پانی بھر لیتے ہیں تب میں واپس آتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ؟ فرمانے لگی ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب راستے میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، گھاس پھوس پیڑ پتے سارے بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا بولتے ہیں؟ تو کہنے لگی ابا جی جب میں آتی ہوں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے سچ بتانا، اگر ہم میلاد منائے تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اگر کوئی سنی نعرہ لگائے یا صلاۃ و سلام پڑھے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ چل ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا، مجھے پتا وہ مکے کے پتھر، وہ مکے کے درخت جو نبی کو نہیں نبی کی ماں کو سلام کرتے تھے، مجھے بتا وہ کس رضا کے پاس سیکھ کے آئے تھے، کس جلسے میں سنا تھا کہ سلام ایسے پڑھنا ہے؟ سوال کرو کس نے بتایا تھا؟ تو یہ کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا ہونا کافی ہے۔ جس سے ہم چاہیں گے اس سے محبوب کی باتیں کرا لیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگے ابا میں گزرتی ہوں درخت بھی بولتے ہیں پتے بھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، میں نے مڑ کے دیکھا تو نورانی چہرے والی دو عورتیں تھیں، ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا خاتون میں نے تمہیں کبھی مکے میں نہیں دیکھا، یہاں آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین سے نہیں آئے، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہا رب نے فرمایا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جاؤ جا کے خدمت میں ہوا کے جھونکی لے کے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیے اتنی شان والا نبی اور پھر ہم اس کا میلاد نہ منائیں؟ آگ لگے تمہارے پیٹوں میں، مرو جل جل کے مر جاؤ، نبی کی نعت لکھنی ہے۔ ہاں حضور کا ذکر منانا نہ چھوڑنا، باتیں بہت ساری ہیں۔ پھر وہ رات بھی آ گئی جسے دنیا اور سنیں تو ذرا بول دیں اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ ابھی تک ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جلسہ پورا کر کے جائیں گے، اور جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب حضور بلا رہے ہیں تو حضور کے بلائے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟
پھر وہ رات بھی آ گئی جس کو شب نور کہا جاتا ہے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا. نبی کی امی کا بیان ہے، فرماتی ہیں جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا. فرمانے لگی اس دن مجھے عبداللہ کی یاد آئی، کاش میرے عبداللہ ہوتے، چراغ کا انتظام کرتے. فرماتی ہیں پھر ولادت کا وقت آیا تو مجھے خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے تو مکے سے کچھ عورتیں آتی، دایا آتی اور میری مدد کرتی. فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا کہ میرا پورا گھر نور سے منور ہو گیا تھا. فرماتی ہیں فشق الجدار فدخل ثلاث النساء، میرے گھر کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں داخل ہو گئی. فرماتی ان کے قد کھجوروں کے برابر لمبے، وہ چہرے چاند سے زیادہ حسین. میں نے انہیں دیکھا، گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمینہ مجھے حوا کہا جاتا ہے. بولیے یار، مجھے حوا کہا جاتا. دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا. تیسری نے کہا مجھے آسیہ کہا جاتا ہے. کس لیے آئی ہو؟ آمینہ مبارکباد دینے آئے ہیں. کس بات کی مبارکباد؟ کہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. اللہ فرماتی ہیں 3 عورتیں گئیں. پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دودھ کا پیالہ. فرماتی وہ عورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی زمین پہ، اور وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پیالہ دیا. میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. اللہ اکبر. ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. اللہ سمجھ رہے بات میری؟ فرمانے لگی کہ میں زمین پہ نہیں رہتی. کون ہو؟ کا جنت کی حوروں کی سردار. کا کیوں آئی ہو؟ کا رب نے مجھے آمینہ کی دایا بنا کے بھیجا ہے. فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا. اللہ اکبر. دودھ کے پیالے کا پینا تھا. فخرج منی نور. جو کہتے حضور نور نہیں ہیں وہ ہماری نہ مانو، نبی کی ماں کی تو مانو کم سے کم. فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور نور ایسا تھا کہ جس کے جلووں میں نے شام تک کے محلات دیکھ لیے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کی امی کا بیان ہے. ادھر مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے، ادھر رب نے دیکھو کیا فرمایا کہ فرشتوں جنت کو سجا دو. یا اللہ جنت تو کہتے ہی خوبصورت جگہ کو ہیں، کہ اور سجا دو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے. جنت سجائی گئی، ممبر لگایا گیا. میکائیل کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو ممبر پہ، ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھو. اب میکائیل خطبہ پڑھ رہے ہیں وحدانیت کا. اللہ اکبر. جنت کا ایک ایک پتہ جھوم رہا ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا کہ جاؤ جبریل قریب آؤ. جبریل میکائیل اسرافیل چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ 1,000,000 فرشتے لے کر کے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے 1,000,000 فرشتہ ہونا چاہیے. مالک جانا کہاں ہے؟ کہ آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ، عبداللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. کہا کس لیے؟ کہ محبوب کی آمد ہونے والی ہے. جاؤ جا کے ان کی آمد کا اعلان کرو. اب جب جبریل آ رہے ہیں، جب میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں، اللہ اکبر. غور کرنا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں. یہ فرشتے آنے لگے تو فرشتے تھے، کہنے لگے یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جماعت در جماعت جانا ہے؟ یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جلوس لے کر کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل آج تک اکیلے گئے ہو، لیکن آج وہی کا معاملہ نہیں ہے. آج محبوب کی ولادت کا معاملہ آ گیا ہے. آج اکیلے مت جانا، جلوس کی شکل میں جانا ہے. آج اکٹھے ہو کر کے جانا ہے. یا اللہ چپ جانا ہے یا کچھ بول کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا آج وہی لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اس لیے چپ چاپ نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے. کیا کہنا ہے؟ کہ محبوب کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے. اللہ اکبر. جو ان کے ترانے تھے اس کا ترجمہ یہی تو تھا. وہ کہہ رہے تھے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد.
یہ نعرے لگا رہے ہیں. اب فرشتے آ رہے ہیں. سنو میکائیل بھی آئے, اسرافیل بھی آئے, جبرائیل بھی آئے, مگر اسرائیل رک جاتے ہیں. رب نے فرمایا اسرائیل کیوں رکے؟ کہتے یا اللہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ میرے مالک اگر میں چلا گیا, آج بھی کتنے گھروں سے ان کے گھروں کا چراغ بجھانا ہے, کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, کتنی عورتوں کی مانگ کا سندور صاف کرنا ہے, کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے. میرے مالک میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ اور موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آنا ہے تو موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے, نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے. یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے, اگر میں گیا میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا جا اسرائیل, آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن, جب تو کسی بچے کو لائے گا تو ماں کا کلیجہ تڑپے گا, اگر کسی باپ کا سہارا لائے گا تو باپ کی آنکھیں برسیں گی, اگر کسی گھر کا چراغ بجھائے گا تو پورا گھر غم میں ڈوبے گا. سن آج محبوب آنے والا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کسی گھر سے بھی رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے, ہر گھر سے خوشیوں کی بہاروں کی صدا آنی چاہیے. جا اسرائیل, آج ہم نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے اور مرنے والوں کو یار کے صدقے میں زندگی کی خیرات عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. ایک اعلان سماعت کر صاحب, آدھے منٹ. ڈاکٹر فرقان صاحب اگر یہاں پر موجود ہیں تو اپنا فون ریسیو کر لیں, کیونکہ صوفی عالم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے, وہاں سے فون آ رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر فرقان ہو تو فون بھی ریسیو نہیں کر پا رہے, ان کے گھر سے فون آ رہے ہیں, طبیعت زیادہ خراب ہے, صوفی جی کی وہاں پہنچ جائیں آپ. اللہ تعالیٰ صوفی عالم صاحب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ قاری نظر صاحب کے بھائی ہیں, اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے, قوت و توانائی عطا فرمائے. امام زین العابدین کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرما دے. بس سن رہے ہیں میری بات؟ بس میں گفتگو کو اب سمیٹنے لگا ہوں. ہاں اللہ اکبر, جاؤ آج تمہاری بھی چھٹی ہے. سارے فرشتے آ گئے اور سب حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ ادھر کریں, بول دیں ذرا تھوڑی سی دیر. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. سارے فرشتے آئے, اللہ اکبر. حضور کی ولادت کا وقت آیا. سیدہ آمینہ فرماتی فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا. آج بندے کہتے ہیں کہ کیا کرو گے, اتنی کمکمیاں لگائیں, ایک لائٹ سے بھی کام ہو جاتا ہے, اتنی ساریاں کیوں لگائی ہیں؟ تو سنیے, پوچھئے محدثین و مفسرین سے کہ جس رات حضور جلوہ گر ہوئے تھے, ستارے آمینہ کے آنگن کے قریب آ گئے تھے. حضرت آمینہ فرماتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ میرے آنگن میں ٹوٹ کے نہ گر جائیں. اب کبھی رب سے پوچھا کہ یہ تو اوپر بھی اچھے لگ رہے تھے, نیچے کیوں لگائے گئے؟ آج بھی آواز آ جائے گی کہ سن, ہر رات محبوب کی ولادت کی رات نہیں ہوتی ہے. اگر آج بھی آسمان پہ ہی رہتے, اوپر ہی رہتے, تو پھر محبوب کی ولادت کی رات میں اور راتوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ فرمائے گا اس لیے ہم نے ستارے نیچے کر دیے. باتیں بہت ساری ہیں, بس اتنا سن لیں. فرماتی فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا, میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی. فرماتی ہیں اب ذرا غور سے سننا, جب کسی بھی خاتون کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں, میں اپنے بچے کو دیکھوں, اس کی آنکھ کیسی ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کا کان کیسے ہے, ہاتھ کیسے ہے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی میرا بھی دل تھا میں سب سے پہلے دیکھوں میرے بیٹے کی آنکھیں کیسی ہیں, میرے بیٹے کا ماتھا کیسا ہے. فرماتی ہیں لما نظرتو, جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, مقہولاً, میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. مقہولاً, آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے. مدہوناً, بالوں میں تیل لگا ہوا ہے. مختوناً, ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں. مقصوراً, ناک کٹا ہوا ہے. مغسولاً, غسل کر کے جلوہ گر ہو رہے ہیں. معطراً, بدن سے خوشبو آ رہی ہے. فرماتی کانا ساجدہ, میں نے بیٹے کی حالت دیکھی, کیا دیکھتی ہوں, میرے لال نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا ہے. فرماتی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا, میں نے دیکھا وہ ہونٹ ہل رہے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ گئے ہیں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. سیدہ کہتی ہیں کان لگا کے سنا, میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ امت کا معاملہ محمد کے حوالے کر دینا. اے میرے مالک, جب تو حساب لے گا اس میں کچھ پاپی بھی ہوں گے, خطاوار بھی ہوں گے. مالک وہ تجھے حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے. اگر تو
حساب دے گا، تیرے غضب کے شکار ہو جائیں گے، میرے مالک اتنا کر دینا، امت کا حساب محمد کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہوگی تو امت بھی میری ہوگی، قیامت کے دن حکومت بھی میری ہوگی، حساب بھی میں لوں گا۔ رب نے فرمایا تھا محبوب دل چھوٹا نہ کر، مرضی تیری ہوگی، فیصلہ میرا ہوتا جا۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر حضور جلوگر ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا اچانک کعبہ جھک گیا، جھک گیا، جھک گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا ہوا بھی ٹھیک، فضا بھی ٹھیک، نہ زلزلہ نہ طوفان، مگر ہوا یہ کیا ہوا، یہ کعبہ کیوں جھکا؟ فرماتے میں نے غور کیا تو کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا تھا۔ کس کی طرف؟ گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ انداز کعبے کا دیکھا تو کہنے لگے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے میں سیدہ آمینہ نے ایک بچی سے کہا جاؤ ہمارے سسر کو بلا لاؤ۔ بچی توڑ کر کے آئی ہے، اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب کہتے ہیں میں دوڑ کے گھر کی طرف آیا، جیسی اپنے دروازے پہ پہنچا تو ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا تھا۔ فرماتے میں نے اندر جانا چاہا، اس نے تلوار بیچ میں لگا دی، عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں، یہ میرا گھر ہے۔ کہا ہوگا گھر تمہارا لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں کعبے کا متولی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی روکنے کی؟ جب اتنی بات کہی تو جو تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے کہا عبد المطلب ٹھیک ہے، آپ کعبے کے متولی ہیں، گھر آپ کا ہے، پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے، لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ آیا ہے پہلے اسے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، حضرت آمینہ سے کہنے لگے لاؤ میرا پوتا مجھے تو۔ جیسی حضرت آمینہ نے اپنا شہزادہ حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا نا، تمہیں پتہ ہے نا حضرت آمینہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، روئیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، روئی کیوں؟ کہنے لگی مجھے عبداللہ کی یاد آ گئی، بس میرا دل یہ کہہ رہا کہ آج عبداللہ ہوتے تو بیٹے کی پیشانی چومتے، عجیب خواب ہوتے۔ پھر فرمانے لگی میرا بیٹا یتیم ہے، اللہ اکبر، اگر باپ ہوتے تو اس کو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے، باپ ہوتے تو سینے پہ تھپکی دے کے سلاتے۔ میرا بیٹا کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا؟ کون میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ کون میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ کون میرے بیٹے کے کھلونے کا انتظام کرے گا؟ ہر بچے کی حسرتیں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، میرے بیٹے کے یہ خواب کون پورے کرے گا؟ اتنی بات کہی ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا، یہ بیٹا عبداللہ کا ہے، محبوب ہمارا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے، محبوب ہمارا ہے۔ اگر بات ہوگی چلانے کی تو ہم اس کا، بات ہوگی سلانے کی تو ہم اس کو حرم کعبہ میں سلائیں گے، حتیم کی آغوش میں دے کے سلائیں گے۔ جب بات کھلونے کی آئے گی تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور جب یہ ضد کرے گا کہیں پہ ٹہلنے کی تو ہم اسے معراج میں بلا لیں گے، اور اگر یہ بات کرے گا اپنے مرضی پوری کرنے کی تو ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، محبوب آج مانگتا جا تیرا رب تجھ کو دیتا جائے۔ اللہ اکبر، یہ شان والا محبوب پیدا ہوا، اور پھر جو برکتیں آئی ہیں اللہ اکبر، سارے زمانے میں برکتیں۔ حضور نے زمین پہ پیر رکھا، پوری زمین پاک کر دی گئی، جیسی زمین پہ قدم رکھا زمین پاک ہے۔ فرماتی پھر میں نے لال کو اٹھایا، گود میں لیا، فرماتی جیسے میرے لال پیدا ہوئے غیب سے کوئی کپڑا آیا، اس کپڑے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، بعض نے کہا اس کا رنگ سفید تھا، بعض نے کہا اس کا رنگ ہرا تھا۔ فرماتی میرے بیٹے کے اوپر آ کے پڑ گیا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس
کا صدر چھپا ہوا تھا. فرماتی پھر میں نے اپنے لال کو گود میں اٹھایا, اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ اچانک بادل کا ٹکڑا آیا, میرا بیٹا میری گود سے اٹھا اور بادلوں کے اندر چلا گیا. فرماتی ہیں کہ بس میں تو مات تڑپ گئی, بیٹا بھی یتیم تھا, ایک ہی سہارا تھا, جیسی غائب ہو گیا میری چیخ نکل گئی, میری آنکھ میں آنسو تھے, میں روتی رہی. کچھ دیر کے بعد پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس کر دیا گیا. اللہ اکبر. فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنے کانوں سے سنا, اپنے کانوں سے سنا. فرماتی کوئی کہہ رہا تھا, کسی کی آواز تھی, اس نے کہا تھا بتاؤ انہیں کہاں کہاں گھما کے لائے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا تھا ہم نے پورب بھی دکھایا ہے, پچھم بھی دکھایا ہے, اتر بھی دکھایا ہے, دکھن بھی دکھایا ہے. کہا اور کہاں لے کر کے گئے؟ کہا خشک و تر میں لے کے گئے, پہاڑوں پر میں لے کر کے گئے, سارے سمندروں کی سیر کرا دی ہے, ہر مخلوق کو بتا دیا کہ یہ رب کا محبوب ہے, سارے زمانے کو بتایا کہ یہ رب کا محبوب ہے. فرماتی جب میرا لال میری گود میں آیا تو بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اسے سمندروں کی سیر کرائی ہے. اس کے بعد کوئی آواز آئی اور اس نے کہا تھا میرے محبوب کو آدم کی بھی خاصیتیں دے دو, نوح کی خاصیتیں دے دو. کسی نے کہا تھا جو سارے کمالات سارے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو, میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو. جو تنہا میرے محبوب کو دیکھ لے اس کی نظروں میں سارے نبیوں کے نظارے سما جائیں. فرمایا گیا سارے کمال میرے بیٹے کو دیے گئے. اللہ اکبر. باتیں بہت ہیں. پھر فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور حلیمہ سعدیہ کی گود میں تشریف لائے. انشاءاللہ اب زندگی ہوگی نا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ سے آگے کی کہانی اور حضور کی داستان سنوں گا. صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی آمد پہ جشن کیوں نہ منائیں جس نے پیدا ہوتے ہوتے کہا تھا رب حب لی امتی, رب حب لی امتی, اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور یار لوگ کہتے ہیں حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, بس ذرا سچ بتا جسے پیدا ہونے کے بعد یہ پتا تھا کہ میری امت ہے, کیا بلا وجہ میں اس نے امت مانگی تھی؟ تو اسے یہ بھی تو پتا تھا نا میں نبی ہوں, پتا تھا تبھی تو کہا تھا میری امت میرے حوالے کر دے. یہ عقل کے اندھے ہیں, ان سے بچیے اور اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھائیے. ہاں اور یہ کام ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کے دامن سے جڑنے کے بعد. اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو, خدا کی قسم یہی مسلک حق ہے, یہی مسلک ہے, سنت ہے. یہی جانور کے ساتھ ان کا پیار دیکھو. آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. یہ آواز انسان کی نہیں جانور کی آواز تھی. حضور وہاں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانور ہے جسے ہم اور آپ ہرنی کہا کرتے ہیں. اس کے پیر میں پھندا پڑا ہے, جال میں پھنسی ہے وہ. اس نے میرے نبی کو آتے دیکھا, پکار کے کہنے لگی حضور میں آپ سے چاہتی ہوں میری مدد کر دیں. میرے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم میرا نبی وہ ہے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے, گونگوں کی بولیاں سمجھتا ہے. جاندار تو چھوڑو, وہ تو پتھروں کی بولیاں سمجھ لیتا ہے. نہ جاننے والوں کی بولیاں وہ سمجھ لیتا ہے, نہ بولنے والوں کی باتیں سن لیتا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کہے. ہرنی کہنے لگی مجھے آزادی چاہیے, میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا جانا کیوں چاہتی ہے؟ اس نے کہا حضور پہاڑی کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں رات سے شکار میں اس جال میں پھنسی ہوں, میرے بچے میرے انتظار میں ہوں گے. حضور وہ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے. آقا مجھے یہاں سے اجازت ہے, میں جاؤں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا کیا تو سچا وعدہ کرتی ہے؟ ہرن کہنے لگی کون ہے کائنات میں جو آپ سے وعدہ کرتے اور اسے سچا نہ کر سکے؟ آپ سے کہنے کے بعد جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا واپس آئے گی. اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں حضور بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. اور صاحب یہ جانوروں کا پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے. اگر جانور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر انسان کتنا پیار اپنی اولاد سے کیا کرتا ہوگا. آج جوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے, ماں باپ سے کہتے تھے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, اور تجھے جوان کیا یہ کیا یہ کم تھا, تجھے کما کے کھلاتے رہے کیا یہ کم تھا, تیری ہڈیوں کو طاقت دی کیا یہ کم تھا, تیرے جسم کو ماس چڑھایا کیا یہ کم تھا, تجھے بولنے کی طاقت دی کیا یہ کم تھا, تجھے سمجھنے کا شعور دیا کیا یہ کم تھا. آج آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو تم نے کیا
یہ کیا ہے؟ او خدا کی قسم تو جو چل رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے، تو جو بول رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے، تو جو سوچ رہا ہے احسان ماں باپ کا ہے۔ اگر یہ تجھے بولنا نہ سکھاتے تو تیری اوقات نہ تھی تو ایک جملہ بول دیتا، اگر یہ تجھے چلنا نہ سکھاتے ساری زندگی زمین پہ کھسڑ کے چلتا، لیکن تجھ میں چلنے کی طاقت نہ آتی۔ یہ احسانات ماں باپ کے ہیں۔ اب جانور کی زندگی دیکھو، ہرن نے کہا تھا حضور رات سے میرے بچے بھوکے ہیں، وہ کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں، اجازت دیجئے میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا وعدہ تو سچا ہے۔ کہنے لگی حضور کون ہے کائنات میں جو آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں وعدہ کروں واپس نہ آؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہرن نے وعدہ کیا ہے۔ جیسی واپس جانے لگی ہے اتنے میں یہودی آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے تم نے میرا شکار چھوڑ دیا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھہر ذرا غصے کو ٹھنڈا کر، سن وہ ابھی واپس آ جائے گی، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے کہہ کے گئی ہے دودھ پلا کے آنے والی ہے۔ یہودی کہنے لگا واہ جی، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور بھی کبھی بولا کرتے ہیں یا جانوروں نے وعدے کیے ہو اور وہ واپس آئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھہر انتظار کر لے۔ اس نے کہا سنو جی، مجھ سے وعدہ تم سے کر کے گئی ہے، میں اس وقت تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک ہرن نہیں آ جاتا ہے۔ جیسی اس نے بحث کی میرے نبی کھڑے ہو گئے، وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ وہ ہرن اپنے دوڑی چلی آ رہی ہے، میرے نبی کے پاس آئی ہے، آنے کے بعد قدموں پہ سر رکھا ہے، کہتی حضور میں نے وعدہ سچا کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں جب بچوں میں گئی میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا ماں رات کہاں چلی گئی تھی، کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اتنی بات کہی کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ اس کو بجھا دیجئے، توجہ کیجئے۔ آئی نہ آ کے میرے نبی نے فرمایا ہرن بتا تو صحیح اتنی دیر کیسے لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی، میرے بچوں نے مجھ سے کہا ماں رات کہاں گزاری، ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے، بھوک لگی تھی۔ میں نے کہا بچوں مجھے ایک جال نے پھنسا لیا تھا، میں ایک جال میں پھنس گئی تھی۔ بچے کہنے لگے ماں پھر کیسے چھوٹی؟ میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں سید الانبیاء آ گئے تھے، میں ان سے کہہ کے آئی ہوں۔ بچوں نے کہا تھا ماں کیا پھر واپس جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں بچوں، میں نے نبیوں کے سردار سے واپس وعدہ کیا ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ جیسے اتنی بات ہرن نے کہی بچوں سے، بچے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ ہرن کہتی حضور میرے بچے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، کوئی بچہ آگے سے آ رہا تھا، ایک بچہ پیچھے سے پیروں میں اٹک جاتا تھا، کہتا تھا ماں چھوڑ کے نہ جا۔ بچے ہرن کہتی آقا بڑی مشکلوں سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، سرکار روئے اور رونے کے بعد آقا کی آنکھیں برسی نہ فرمایا سن یہودی اس ہرن کو تم مجھے بیچ دے۔ جیسے اتنا میرے نبی نے کہا، وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات یہودی نے سنی تھی، وہ کہتا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے یہودی یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں، حضور آپ سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں مرنے کے لیے واپس آ گئی ہوں۔ جیسی یہودی نے اتنا سنا ہے اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے اس کو تحفے میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے تحفے میں لیا اور لینے کے بعد بیٹھے زمین پہ ہرن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جا آج تجھے محمد آزاد کر دے رہا ہے، اپنے بچوں میں واپس چلی جا۔ وہ ہرن پیچھے کو دیکھتی جاتی تھی، نبی کو دعائیں دیتی جا رہی تھی، مڑ کے دیکھتی جاتی تھی، دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ جب نبی واپس چلنے لگے یہودی آگے بڑھا، نبی کا دامن پکڑا، جیسی دامن پکڑا آقا فرماتے ہیں اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف ہرن کو آزاد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے آقا جس طرح آپ نے ہرن کو آزادی دی ہے مجھے بھی دوزخ سے آزادی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مفتی حماد رضا مراد آبادی، بہت اچھے بات۔ ہاں شاگرد جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ میرے نبی کے دل میں جانوروں کا اتنا درد اور ہمیں اپنوں کا درد نہیں، سوچئے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، تمہارا پرسنٹیج میں نہیں بتاؤں گا، خود سوچنا۔ نبی جانوروں سے بھی پیار کریں اور ہم اپنوں سے بھی پیار نہ کریں، پھر سوچو کون سے مسلمان۔ صحابہ نبی کی نام پہ گردنیں کٹا دے اور ہم نکاح کے موقع پہ گانے بجائیں، سوچو ہم کون سے مسلمان۔
میرے نبی بہن کے دسترخوان پہ سوکھے ٹکڑے کھا لیں اور مسکرا کے بہن کو دعائیں دیں، اور ہم تلا بھنا کھا کے بھی کھانے میں عیب نکالیں۔ سوچو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ غور کرو، میرے نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا، ہم غریبوں کا خون پی رہے ہیں، سوچو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں شاگرد، مصطفیٰ کی زندگی اپنا لو، آقا کریم سے پیار کرو، اگر وہ ہمارے ہو گئے تو سمجھ لینا ساری خدائی ہماری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اگر مصطفیٰ کے نہ ہو سکے تو کائنات میں کسی ترقی کی امید مت کرنا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کبھی وقار میں۔ ہاں یہ سنبل ہمارا پاکستان کہلاتا ہے کہ نہیں؟ اتنی آبادی ہماری ہے اور پھر بھی ہم رسوا ہیں۔ کمی تو کچھ نہ کچھ ہم سے ہوئی ہے، صرف مودی اور یوگی ذمہ دار نہیں، تم بھی ذمہ دار ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر لے۔ شادی بیاہ میں دیکھنا، تماشوں میں دیکھو، ہمارے گھر کی بیٹیاں ایسے لباس پہنتے کہ دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، پہنانے والے کو حیا نہیں آتی۔ نہ سروں پہ دوپٹے، نہ بدن پہ کپڑے ڈھنگ کے، اور تیری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، کنیز فاطمہ ہے، لباس ان کو ویسا پہناؤ۔ یہ نہیں کہ معاشرہ کس کو پسند کرتا ہے، دنیا کس کو دیکھ کے واہ واہ کہے گی، یہ مت سوچو، بلکہ جب بھی سوچا کرو، یہ سوچا کرو میرے نبی کو پسند کیا ہے، میرے نبی کس کو دیکھ کے واہ واہ کہیں گے، وہ لباس بیٹی کو پہنا۔ یہ طریقے اپنا لو، اگر یہ نہیں اپناؤ گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ جا رہا ہوں، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر انجام کے بارے میں سوچتے رہنا۔ بدل لو اپنے طریقے، صرف یہ نہیں، اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے، ہاں اس کے کرم کے اوپر ہے۔ آج بیٹھے ہو، نہ جانے وہ کس کے صدقے میں آج سب کی خطائیں بخش دے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ روے منزل ہی نہیں۔ اور قیامت میں یاد رکھنا، جنت جو ملے گی نا، جس کو بھی ملے گی، یا تو خدا کی رحمت سے ملے گی یا مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں جو جنت دے گی، یا تو رب کی رحمت جنت دے گی یا میرے مصطفیٰ کی شفاعت جنت دے گی۔ یہ سچ ہے، نبی قبر میں آئیں گے، یہ بھی سچ ہے نبی حشر میں شفاعت کریں گے، لیکن تھوڑا سا ذرا منہ ایسا بنا کے مر جاؤ کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں تو منہ دکھانے میں شرم نہ آئے۔ ہاں چہرے پہ کفن جب پڑا ہو نا تو سینے پہ نبی کی سنت بھی لگی ہو، اور فرشتے کفن ہٹائیں تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، داڑھی بتا دے مصطفیٰ کا عاشق قبر میں آ گیا۔ ہاں جوانو، چہروں پہ داڑیاں سجا لو، اس سے کچھ عمریں گھٹا بڑا نہیں کرتی، اتنا ضرور ہے اس سے عزتیں ضرور بڑھ جایا کرتی ہے، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے داڑھی سے۔ ہاں زبانیں صحیح چلنے لگتی ہے، بات میں وزن ہونے لگتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، ورنہ داڑھی نہ ہو تو کہتے ہیں جمن کے لڑکے نے اچھن نے ایسا کہا، ببن نے ایسا کہا، جس دن داڑھی آ جاتی ہے نا کہ صاحب ملا جی دیکھو ایسی بات کہہ رہے ہیں، پھر ان پڑھ کو بھی لوگ ملا جی کہنے لگتے ہیں۔ مہربانی کرو جوانوں، دنیا چھوڑو، یہ رنگ ان میں کچھ مزہ نہیں ہے، گانے بجاتے بجاتے مر گئے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیڈیں لگی رہ جاتی ہیں، کتنے سو کے اٹھے لیڈ کان میں تھی، گانے بج رہے تھے، ایسی موت سے اللہ بچائے۔ اگر کانوں میں لیڈیں لگانی ہے نا تو مصطفیٰ کی نعت کے ترانے سنا کر، صبح کو کھیت میں جاؤ تو نعت پڑھتے ہوئے جاؤ، اور کسانوں ہل چلاؤ تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے ہل چلاؤ، زمین کی جتائی کرو تو نعت پڑھتے ہوئے کرو، تیری محنت بھی رنگ لائے گی، مصطفیٰ کی نعت بھی رنگ لائے گی۔ دوا کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن پھر دیکھنا نعت پڑھ کے کھیتی کر، اور خدا کی قسم دوا اتنا فائدہ نہیں کرے گی جتنا فائدہ مدینے والے کی دعا کر جائے گا۔ طریقے اپناؤ جوانو، آقا سے رشتے مضبوط کرو، شادیاں ہوں تو اپنی شادی پہ سیرا تیرا بندے اور باتیں مدینے والے کی ہونی چاہیے۔ یہی آقا کی غلامی کا ثبوت ہے، خالی گوشت کھانا، ٹوپی اوڑھ لینا، کرتا پجامہ پہن لینا غلامی کے لیے کافی نہیں۔ ہاں اپنی ہر خوشی پہ نبی کو یاد رکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا رشتہ مدینے سے مضبوط ہے۔ ہاں صاحب جوانوں، رشتے مضبوط کر لو آقا سے، آج سے عہد کر لو، اب تک زندگی اپنی مرضی سے گزری تھی، آج کے بعد زندگی مدینے والے کی مرضی سے گزارنی ہے۔ روزی حلال تلاش کرو، دلوں میں رحم پیدا کرو، خوشی کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو، غم کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو۔
ہم نے تمہارا خیال رکھا تھا، آ نبی کی زندگی سے سیکھ پیارے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی بہن ہے، نام حضرت شیما ہے۔ قبیلہ بنو سعد میں جب سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پا رہے تھے، اس وقت حضرت شیما میرے سرکار کو گود میں لے کر کے جھولا جھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے سرکار نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوا، حضرت شیما نے دیکھو عروج پایا، آپ کا نکاح ہوا، دوسرے قبیلے میں چلی گئی۔ قبیلہ حنین میں جب گئی ہیں، جنگ حنین جب ہوئی، وہاں سے کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے۔ آقا کریم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتا ہے وہ ان کا فدیہ دے، ان کے بدلے میں پیسہ دے، اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جائے۔ اللہ اکبر، حضرت شیما کے خاندان میں بھی، اس قبیلے میں بھی چندہ ہونے لگا۔ لوگ چندہ کرتے کرتے حضرت شیما کے دروازے تک آئے اور آ کے کہنے لگے شیما چندہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا چندہ؟ کہا سنا ہے کہ محمد نے ہمارے کچھ لوگ قید کر لیے ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے جانا ہے۔ جیسی لفظ محمد حضرت شیما کے کان میں آواز آئی ہے، فوراً چہرے پہ نور آ جاتا ہے، آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہے۔ فرماتی ہے ذرا پھر سے نام لینا، کیا نام لیا ہے؟ لوگوں نے کہا نام محمد ہے۔ کہتے ہیں اگر میں سوچ رہی ہوں اگر یہ وہی ہے تو پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھے اس کی چوکھٹ تک لے چلو۔ کہا پھر پیسے کیوں نہیں؟ تب حضرت شیما نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو، محمد رشتے میں میرا بھائی لگا کرتا ہے، میں اس کی بہن لگتی ہوں، اور بھائی کے دروازے پہ بہن کی جھولی چلے گی، آج لے کر کے چلو، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلے والوں نے اتنا سنا تھا، کہنے لگے چلو، پھر حضرت شیما کو لے کر کے گئے۔ میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے صحابہ ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے تھے۔ اب کسی میں ہمت نہیں جو آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیتا۔ وہ دور اور تھا کہ لوگ کوڑا ڈالا کرتے تھے، وہ دور اور تھا کہ کوئی اوجھڑی ڈال دیا کرتا تھا، وہ دور اور تھا کہ کانٹے لوگ بچھایا کرتے تھے، لیکن اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب کوئی نظر اٹھا کے بھی مصطفیٰ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ نے ننگی تلواریں لگائی ہیں، حضرت شیما آئی ہے، جو صحابہ اکرام دروازے کے سامنے یوں تلواریں لگا کر کے کھڑے تھے۔ حضرت شیما نے جھک کے جیسی تلواروں کی اوٹ سے دیکھا ہے، میرے سرکار کا نورانی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ جیسی نورانی چہرہ نظر آیا ہے، فوراً خوشی سے اچھلنے لگ جاتی ہے اور کہتی واہ میرا محمد میرا بھائی ہے، وہ محمد میرا بھائی ہے۔ جیسی اچھل کے کہا تھا، صحابہ کہتے خاتون کی کیا کر رہی ہو، دیہاتی عورت کیا بات ہے؟ کہا جاؤ ان سے جا کے کہہ دو ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ ایک صحابی اندر گئے، سرکار ایک دیہاتی عورت ہے، آپ اپنے آپ کو آپ کی بہن بتا رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے جاؤ کوئی نشانی پوچھ کر کے آؤ۔ وہ صحابی آئے، کہتے کوئی نشانی ہے؟ اس نے اپنا آستین اوپر کی اور کہنے لگی لو جاؤ جا کے کہہ دینا اور ان سے پوچھنا جو دانت بچپن میں میرے بازو میں لگائے تھے آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ اور جوانوں یہ بہنیں ہوا کرتی ہیں جو بھائیوں کی نشانیوں کو سنبھال کے رکھا کرتی ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا، تم اپنی بیوی کے لیے 1800 روپے کا سوٹ لے کر کے آؤ، اسے ہاتھ میں لے کے کہتی ہے کہ یہ ملا ہے تمہیں مارکیٹ میں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور کبھی 50 روپے کا دوپٹہ بہن کے دروازے پہ لے کے جا کر کے دیکھ لینا، جیسی تو 50 روپے کا دوپٹہ لے کر کے جائے گا وہ ہاتھ میں لے کے کہے گی بھائی میرے گھر پہ کپڑے کی کمی نہ تھی، کم سے کم یہ پیسہ اپنے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ بہنوں کا پیار ہوا کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر تو دوپٹہ اس کو دے کے آ جائے تو ساری زندگی سنبھال کے رکھتی ہے، آخری دم تک کہتی ہے اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں بھائی کی نشانی رکھ دینا۔ یہ بہنوں کے رشتے بھائیوں سے ہوا کرتے ہیں، بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر۔ آج بہنوں کا دل توڑ کے کہتے ہم کامیاب ہیں، بہنوں کو دھکا دے کے کہتے ہم اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کو رلا کے کہتے ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں صاحب یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم دے۔ تم نے اپنی بہنوں کو اپنوں سے یتیم بنا دیا، ان کو لاوارث بنا ڈالا، تمہاری بہنیں تمہارے دروازے پہ آج اجنبی بن کے کھڑی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ بہنوں کے ساتھ اجنبی نہ بنا کرو، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ساری زندگی بہنوں کے سامنے ایسے خوش ہو کے آیا کرو جیسے باپ خوش ہو کے آیا کرتا تھا، تاکہ جب تو دروازے پہ آئے اور تیرے چہرے پہ خوشیاں دیکھے تو یار چہرہ تیرا ہونا چاہیے، بہن کو یاد باپ کی آ جانی چاہیے، تب مزے کی زندگی گزرا کرتی ہے۔ اور صاحب ذرا توجہ سے سننا بات، میرے سرکار سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا تھا آقا وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بازو میں ان کے دانت بچپن میں لگے تھے، آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ یہ بہنیں ہوتی بھائی کا نشان نہیں مٹنے دیتی ہیں، یہ نشانی کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا اتنی تیزی سے اٹھے کہ آقا کریم کی جو چادر مزمل والی کاندھے پہ رکھی تھی فوراً نیچے سرک جاتی ہے۔ آقا فرماتے صحابہ آنے دو، صحابہ آنے دو۔ جیسی حضرت شیما آئی ہے نبوت والی پلکیں اٹھی ہیں اور اس شان سے اٹھی کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی
اوقات ہے، سرکار کی نگاہیں آنسوؤں سے غسل کر رہی ہیں، اور وہ آنسو مقدر والے ہیں کہ آنکھوں کے بندن، پلکوں کے بندن توڑنے کے بعد میرے سرکار کے رخسار پہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا حضرت شیما کو دیکھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے آگے بڑھ کے بہن کا استقبال کیا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہا بہن کیسے آنا ہوا ہے، جیسے اتنی بات کہی نہ کیسے آنا ہوا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ حضرت شیما نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہتی بھائی ذرا تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا حضرت شیما نے، کہتی بھائی تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تنہائی میں گئے، کہا شیما کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب بہن کے جملے سننا۔ حضرت شیما کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ چندے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کی چوکھٹ پہ لے چلو، میں فری میں تمہارے قیدی آزاد کرا کے لاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت شیما نے یوں دامن پھیلایا تھا اور کہتی بھائی آج بہن کی جھولی کی لاج رکھ لینا، اگر خالی لوٹ گئی تو بہن رسوا ہو جائے گی۔ اتنا میرے نبی نے سنا کہ دامن چھڑایا ہے اور ہاتھ پکڑا حضرت شیما کا، کہتے بہن سودا یہاں نہیں ہوگا، اب سودا وہاں ہوگا جہاں تیرے قبیلے والے ہوں گے۔ سرکار بہن کا ہاتھ پکڑ کے لائے ہیں اور اپنی مزمل والی چادر میرے نبی نے زمین پہ بچھائی ہے، اور بچھانے کے بعد فرماتے شیما اس پہ بیٹھ جاؤ۔ بہن کو بٹھایا ہے اور بٹھانے کے بعد کہتے بہن اب مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اتنی بات حضرت شیما نے سنی ہے، کہتی میں اپنے کچھ قیدی چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سرکار نے وہ قیدی غلاموں کے طور پہ صحابہ میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جیسے شیما نے کہا تھا میں اپنے قیدیوں کو لینے آئی ہوں، میرے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرماتے صحابہ اگر مشورہ نہ کروں تو تمہیں کوئی تکلیف، اگر تم سے غلام لے لوں تو کوئی تکلیف؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غلام کی بات ہے، اگر کہیں گے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیں گے، اف نہ کریں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر جلدی کرو، میری بہن کے قبیلے کے سارے قیدی لا کے اس کے قدموں پہ ڈال دو۔ ساری قیدی لا کے قدموں پہ ڈالے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بلال میرے گھر چلے جاؤ، 2000 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ سب منگا کر کے بہن کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ پھر فرمایا بلال تم وزیر خزانہ ہو، تمہارے پاس ایک حریر کی چادر رکھی ہوئی ہے جو یمن کے بادشاہ نے بھیجی ہے، وہ لا کے میری بہن کے سر پہ رکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ دیا ہے سرکار نے، اور دینے کے بعد جب بہن جانے لگی آقا کریم روتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں شیما آج تو تجھے آنے کی ضرورت پڑی، اے میری بہن آج کے بعد کبھی ضرورت پڑ جائے تو آنے کی زحمت مت کرنا، خبر بھیج دینا تیرا بھائی تیرے دروازے پہ چل کے حاضر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبوں میرے نبی نے سب کچھ بہن کی جھولی میں ڈال کے کہا بہن کبھی ضرورت ہو تو آنے کی زحمت مت کرنا، خبر بھیج دینا تیرا بھائی چل کے چوکھٹ پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم جبریل جس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، واہ واہ۔ وہ کہہ رہا ہے میں آ جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا آقا اتنا انعام دیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، یہ میں نے سبق دیا ہے قیامت تک آنے والی امت کو، اور وہ سبق یہ تھا کہ تمہارے دروازے پہ کبھی بہنیں آ جایا کریں نا تو خالی ہاتھ آیا کریں تو جھولی بھر کے واپس جایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بہنوں کو دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اور صاحبو اپنوں کی قدر کر لو، رشتوں کی قدر کر لو، ایک بار چلے گئے تو رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تلاشتے پھرو گے بہن نہیں ملے گی، ڈھونڈو گے بھائی نہیں ملے گا۔ صاحبو اللہ والوں سے نسبتیں رکھو، مصطفیٰ کا کردار اپناؤ، آقا کی سیرت کو اپناؤ، اپنوں کی قدر کرو، بھائی بھائی سے وفا کرے، اپنے اپنے سے وفا کریں۔ اگر کسی کی کسی سے رنجش ہے تو یار کھڑے ہو جایا کرو، دروازہ گھیر کے، رستہ گھیر کے کھڑے ہو جایا کرو، کہا کرو بھائی مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ کہے نا تجھے شرم نہیں آ رہی معافی مانگنے میں، تو یہ کہہ دیا کرو کہ یار شرم کس بات کی ہے، میں تو اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ معافی مانگنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا، اور معاف کرنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحماد رضا صاحب۔ توجہ ہے حضرت یہ 2000 روپے روپور والے قاری عارف ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے قاری عارف صاحب محمد عارف صاحب دیپ پور والے، انہوں نے سبحان اللہ 2000 روپے مزار شریف کے لیے پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی، یہ کام ہوتے ہیں۔ آج ان کے مزار چمکا دو، کل قبر میں اللہ تمہاری قبر کو رونق سے
پر نورق فرمائے گا سبحان اپنے اللہ، کرم سے۔ بے شک، یہ ہمارے محمد عارف صاحب نے 2000 روپے مزار شریف کے لیے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نذرانے کو قبول فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرمائے اور صاحب مزار کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بس فرمایا گیا او لوگو محبوب کا کردار اپناؤ، ان کی سیرت اپناؤ، ان کی زندگی کے دستور اپناؤ، اپنوں کی قدر کر لو، ولیوں سے پیار کرو۔ یہ بارگاہ بھی بڑی ہے، یہ جگہ بھی بڑی ہے، یہ بنانے والا بھی بڑا ہے، یہ بننے والی بھی بڑی جگہ ہے۔ اللہ توفیق دے، اپنے گھر کے اندر قرآن کا ایک پودا ضرور لگا لینا۔ قرآن کا ایک پودا لگانے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور بنا لینا، تاکہ مرنے کے بعد جب تم قبر میں جا کے لیٹو، تمہاری باقی کی اولاد تمہاری جائیداد کے پراٹھے بنا کے کھائے تب ان کا ناشتہ ہو، اور ایک حافظ بنا لو تاکہ صبح صبح تیری قبر پہ جائے اور قرآن پڑھ کے سنائے تو قرآن سے تیرا بھی ناشتہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیے اور اس ادارے کی خدمت کیجئے اور مزار شریف کو بھی اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ ماشاءاللہ، بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں جی، میں نے دیکھو بیچ بیچ میں پھر ہاتھ نہیں اٹھوایا آپ کے، میں نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو زیادہ، تمہاری مرضی کے اوپر بات رہ گئی تھی۔ اب ذرا کلمہ تو من سے پڑھ لو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ بس فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ جی نانا حضرت جی، مجھے نا میری بات سن لی میرے بھائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سیف الحق صاحب کے جو نواسے ہیں کرنپور والے، انہوں نے 50,000 روپے درگاہ شریف کے لیے پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ ابے اب تو یہ بھیا حضرت کوئی ایک علامہ مولانا بندہ کھڑے ہو مفتی کے سیف الحق صاحب کے نعرہ بھی لگانا چاہیے تھا یار، اتنا اچھا کام انہوں کسی نے ایک بندے نے یہ کیا۔ 50,000 روپے درگاہ سبحان شریف اللہ۔ کے لیے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ان کے حجی کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دونوں جہاں کی نعمت اسی مالا مال فرما، الحمدللہ آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بس الحاج